آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے دولہا بن کے ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد پروردگار عالم نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن میں اعلان کر کے ختم نبوت کے دروازے کو قیامت کی صبح تک بند کر دیا۔ اب جتنے نبوت کے دعوے ہوتے رہیں اور جتنے ان کے پیروکار دنیا کے اندر ان کی پیروی کرتے رہیں، نبوت کے دعوے کرنے والے بھی جھوٹے، ان کی تابعداری کرنے والے بھی جھوٹے۔ جہاں مرضی سر پٹخ لیں اور جہاں مرضی چلے جائیں، جو کچھ بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیلیں لاتے رہیں وہ ہیں جھوٹے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان تب بنے جب پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آئے۔ ہمارے ایمان کی بنیادیں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر جو آسمان سے نازل ہوئیں، اور رسولوں پر اور فرشتوں پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے اچھے برے پر، یہ کہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ایک اس سے بھی بڑا ایک جہان آباد ہوگا۔ یہ جہان جس کا کنارہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، ایک جہان اور آباد ہوگا، وہ ہماری نظروں سے اس وقت روپوش ہے، اوجل ہے، نظروں کے سامنے نہیں، لیکن وہ جہان جب آباد ہوگا تو وہ جہان ختم ہونے والا نہیں۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہر وقت اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سینہ چیر کے دیکھ لو، دل کے اندر صرف اسی کی وحدانیت ہے۔ جس بات کا یقین دل کے اندر ہو اسی بات کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ آج اللہ کی ذات کا، اس کی بات کا یقین دل میں اندر نہیں، پیسے کا یقین اندر ہے، تو اظہار بھی زبان سے پیسے کا، سنائی بھی کانوں میں پیسے کی، خواہشات بھی پیسے کی، اور جسم بھی پیسے ہی کے تابع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان پر ہمارے کچھ اور دل میں ہمارے کچھ اور ہے، اور جب اندر باہر سے ایک نہ ہوئے تو آسمان سے جو فیصلے ایمان والوں کے لیے اللہ نے کر رکھے ہیں پروردگار عالم کے، وہ فیصلے میرے آپ کے حق میں قبول نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی تجارتی تعلقات ہم بحال کر لیں، جتنی مرضی معیشت پر زور دے لیں، جتنا مرضی ہم اپنا حفاظتی تدابیریں کر لیں، جب تک آسمان والے کو ہم 100/100 نمبر لے کے نہیں دکھائیں گے، نہ زمین میں کامیاب ہے نہ زمین سے نیچے کامیاب ہے۔ اب کون سا امتحان دے کے 100/100 نمبر لیے جائیں؟ وہ امتحان کا ایک سادہ سا اللہ جل شانہ نے قرآن میں اظہار کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اول آخر، دائیں بائیں، اوپر نیچے، مشرق مغرب، شمال جنوب، آگے پیچھے، جو میرے نبی کی زندگی ہے نا اسے میں نے نمونہ بنا دیا ہے۔ بس تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی رہنما تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی زندگی۔ اللہ ملے گی کہاں سے؟ اس کو تلاش کہاں کریں؟ کہ اس کتاب میں تلاش کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی نہیں۔ اہل ایمان ذرا سوچے تو صحیح، کوئی ایسی اللہ نے بات بنائی یا اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں جس میں شک پیدا ہو۔ قرآن اللہ نے واضح طور پہ قرآن کھول دیا، نبی کی زندگی کو اللہ نے رہنمائی کے لیے ذریعہ بنا دیا، پھر دیر کس چیز کی ہے؟ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کون سی چیز مانے ہے کہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ آئے دن لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں،
اور مرنے والے کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، جنازے میں شامل ہونے والے کو پتہ نہیں اس کا جنازہ پڑھ کے میں گھر بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ کوئی ایسا دن نہیں کہ اس مسجد سے لے کر آپ کے چکوک میں، مضافات میں، گاؤں میں، مساجد میں اعلان نہ ہوتا ہو آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا۔ پرسوں باپ کا جنازہ 11 بجے ہوا، بیٹی باپ کی میت پر نڈھال غم سے 9 بجے بیٹی کا جنازہ ہو گیا۔ بڑی بڑی گفتگو کرنے والے، بڑے بڑے ممبر کے جو ایک بادشاہ سمجھے جاتے تھے وہ بھی زیر زمین چلے گئے۔ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، جو ہمارے ساتھ مل کے ہماری صفوں میں بیٹھا کرتے تھے، جو مسجد سے نماز پڑھ کے ہمارے ساتھ نکلا، کہاں چلے گئے؟ ان کا نام ہی لینے والا کوئی نہیں۔ چلو دوست یار تو دور کی بات ہے، جن کے سگے تھے وہ بھی ان کے نام لینے کو تیار کوئی نہیں۔ اور یہی حال اللہ کی عزت کی قسم ہے آج نہیں تو کل آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ ممبر قیامت کی صبح تک برقرار رہے گا، ممبر پر بیٹھنے والا بھی قیامت کی صبح تک رہے گا، چہرے بدلتے رہیں گے، خطابت ہوتی رہے گی، واعظ ہوتے رہیں گے، سامعین سنتے رہیں گے، جگہ وہی رہیں گی، سجدوں کی جگہ وہی رہیں گی، لیکن سجدے کرنے والے بدلتے رہیں گے۔ اس زندگی کا اتنا بھی اعتبار کوئی نہیں کہ اس وقت گھر سے جو کام ادھورے چھوڑ کے آئے ہیں اور نماز پڑھ کے جا کے کریں گے، اتنا بھی اعتبار نہیں کہ ان کاموں کی شروعات کو ہم دوبارہ کر سکیں، ان ادھورے کاموں کو دوبارہ مکمل کر سکیں۔ جھبیلے مصروفیات اتنی کہ جتنی زندگی گزار لی، اس جیسی 10 زندگیاں اور مل جائیں پھر بھی ہماری مصروفیات سمٹے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بھروسہ زندگی کا اتنا بھی اعتبار نہیں کہ آنکھیں کھولنی ہیں دوبارہ بند بھی کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا، موبائل کی فیس بکوں پہ دیکھا ہوگا، مسلمانوں کے خلیفہ، عدل و انصاف کا پیکر، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والا جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت دائیں بائیں سے کس سے پوچھا، کس سے لیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں خطابت کے جس مرضی مرتبے پر چلا جاؤں، لیکن میں الحمدللہ اپنے سے کم تر نہیں، اپنے سے اچھا سمجھ کے بہت سب ساروں کو، قابل شخصیتوں کو میں نے اپنا استاد بنا رکھا۔ تو ایسی ممبر سے گفتگو الحمدللہ اپنا معیار اور مزاج ہی نہیں، اس ممبر کا مزاج نہیں کہ گری ہوئی اخلاق سے بات اور ایسی گفتگو جس کا سر پاؤں ہی کوئی نہ ہو کی جائے، کیونکہ یہاں عوام مزہ لینے نہیں آتے، عوام سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور 1 گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی اس گفتگو میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے چلو سارا نہیں، ایک آدھی بات تو لے کے جائیں۔ اور الحمدللہ آپ کے چہروں کی بشاشت سے، آپ کے کردار سے، آپ کی نماز کی بڑھتی ہوئی آبادی سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دائیں کان سے سن کے بائیں سے نہیں نکالتے، جتنی کوشش ہوتی ہے سننے اور سنانے والے دونوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور کبھی یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی کہ بڑا مجمع ہوگا اور واہ واہ ہوگی، اور کبھی یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی ایک بیٹھا ہے، چند آدمی الجھن ہے، ہم نے تو اللہ کو سنانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو مخلوق راضی ہو جائے گی۔ سیرت کی جھلک تو آپ کو ہر منبر پر نظر آتی ہے۔ اس سیرت کی جھلک میں اپنے آپ کو رنگنے والے کچھ ایسی ہستیاں دنیا سے گزری ہیں کہ جن کے جانے پر اللہ کی زمین پر اللہ کا آسمان کئی کئی دن تک روتا رہا۔ ان میں بہت ساری شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کا تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا گہرا ہے۔ وہ جس میں عورت کو گھر کے اندر بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی تھی عمر پہرا دے رہا ہوگا، عمر دیکھ لے گا تو اپنے درے سے مارے گا، اور ماں نے کہا تھا اس رات کے اندھیرے میں
دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، عمر کہاں؟ اور کہا چلو عمر تو نہیں ہے، عمر کا خدا تو نظر آ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اپنے گھر گئے اور بیٹے عاصم کو تیار کیا، ایک ایسی اللہ والی دیکھ کے آیا ہوں جس کی گفتگو سن کر عمر کے ایمان کو بھی تقویت ملی ہے۔ حضرت عمر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، کہا سزا دینے نہیں آیا، تیرے سے اس بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں جو بچی گھر کے اندھیرے میں دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، تجھے میری بچی سے کیا واسطہ؟ کہ جب صبح صبح مسند خلافت پر جا کے بیٹھوں گا، اس سے پہلے تیری بچی کو سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا وہی رات کے اندھیرے والے جملے کہہ کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تو مجھے فیصلے کرتے ہوئے اللہ کا خوف آئے گا۔ ہمارے ہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، جتنے پیسے دے دو، جتنی اونچی سفارش ہو اتنے ویسے فیصلہ لے لو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد کو دوبارہ تازہ کیا، تو ان کی گھریلو زندگی میں ان کا جب سالہ مسلمہ آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آ کے کہنے لگا عمر 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، 3 بر اعظموں پر۔ آج کی دنیا کا کفر جو اب بھی آپ کی موبائلوں کی فیس بک پر آ کر یہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس امیر المؤمنین کے دور میں ممبروں پر حضرت علی پر لعن طعن ہوتی رہی، یہ سب سے بڑی بکواس اور سب سے بڑا جھوٹ ہے بھائی۔ یہ صرف اور صرف بنو امیہ کے خاندان سے دشمنی اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ میں ایسی گفتگو کیونکہ پوری دنیا کے اندر جاتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گالیاں بھی سنتا رہوں تو میں ہنس ہنس کے دعائیں دیتا رہوں، یا اپنے چاہنے والے اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں کی میں رہنمائی نہ کر سکوں اور غفلتوں کا اور خلفشار کا شکار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی اللہ والے کا بغض دل کے اندر آ جائے یا کسی صحابی کا بغض دل کے اندر آ جائے اور وہ تسبیح مسلح ٹوپی پر اتفاق کرے اور مرتے وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ وہ ایک امت تھی گزر گئی، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ جو تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کو سنا ہے اور اچھے لفظوں میں سنا ہے، تو خبردار اہل سنت والجماعت کا ہر چاہنے والا تمہیں ان خلفائے راشدین کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین تبع تابعین پر کسی قسم کسی جگہ پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ ان کی زندگی، مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت وقت پڑھنے کا تھا وہ موبائل ہمارے ہاتھ کے اندر آ گئے، ہم اس پر تاریخ کیا پڑھیں؟ موبائل بنانے والوں نے تو اتنی کشادگی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں فیس بک کے اوپر انہوں نے پوری اسلام کی تاریخ دے دی، احادیث کا ذخیرہ دے دیا، قرآن کی تفاسیر دے دی اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت ساری کتب دے دی، لیکن ہمارے پاس پیر محل کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس پنجاب سندھ سرحد کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، کئی لسانیت کا جھگڑا، کوئی قومیت کا جھگڑا، کوئی ممبری کا جھگڑا، کوئی مذہب کا جھگڑا، کوئی فرقہ بندی کا جھگڑا، اسی پہ لوگ پیکج بنا بنا کے چسکے لے لے کے ہی ختم کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی ہے، اٹھتے اٹھتے پھر دوپہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ صحتیں ختم ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی، بچوں کی آنکھوں کی بینائی چاہ رہی ہے، صحتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے رات کی نیند آرام کے لیے بنائی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ دن میں آپ 15 گھنٹے سو جائیں، رات کے 2 گھنٹے کے سونے کا مقابلہ اللہ نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے بنائی انسان کے لیے رات ہے، سکون کے لیے۔ ان آنکھوں کا بھی حق ہے جو کہتی ہیں کہ پلکیں یہ جھکا کر ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام دو، اس میں سیل نہیں ڈلتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سیل ڈلا ہوا ہے۔ جس دن یہ سیل کمزور ہو گیا تو سمجھو
پھر سہارا بھی چاہو گے تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا